پاکستان کے بچوں کو مروا دیا جائے، پاکستان کے بچوں کا خون پیش کر دیا جائے۔ حکومت ڈیمانڈز ہماری پر اچھی طرح سے ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار ہو رہی ہے، لیکن اس کے باوجود بشرا بی بی کا اس بات پر بضد رہنا کہ ہم نے ڈی چوک ہی جانا ہے، ہر حال میں جانا ہے، چاہے زندگی کی آخری بازی لگانی پڑ جائے۔ پولیس کی جانب سے، حکومت کی جانب سے جب فائرنگ یا شیلنگ کا باقاعدہ آغاز ہوتا ہے تو پھر منٹ بھی نہیں لگتا، بشرا بی بی صاحبہ بھی وہاں سے فرار ہو جاتی ہیں اور علی امین گنڈا پور صاحب بھی وہاں سے فرار ہو جاتے ہیں، اور وہاں پہ مرنے کے لیے، وہاں پہ گرفتاریاں دینے کے لیے، وہاں پہ زخمی ہونے کے لیے جو عام لوگ ہیں، جو عام آدمیوں کے بچے ہیں، وہاں پہ چھوڑ دیے جاتی ہیں کہ اب چھتر آپ لوگ کھائیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے بانی عمران خان صاحب کو سوچنا چاہیے کہ لیڈر وہی ہوتا ہے جو اپنے کارکن کو بچانے کی فکر کرتا ہے۔ بالکل قابل مذمت ہے جو آپ کو جیل میں بند کیا گیا ہے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ٹی وی ٹوڈے اور میں ہوں آپ کا میزبان راہیل معاویہ۔ ناظرین، انتہائی غمگین اور دکھی دل کے ساتھ آپ سے آج میں مخاطب ہوں۔ کل بھی ہم نے اپنے ویلاگ میں کچھ گزارشات آپ کے سامنے رکھی تھی جس میں یہی خدشہ ظاہر کیا تھا اور یہی کنسرن شو کیا تھا کہ حالات بہت خراب ہیں اور بات خون خرابے کی طرف جاتی نظر آ رہی ہے، کیونکہ اس سے پہلے ایک پولیس اہلکار اور 4 رینجرز اہلکار بے دردی سے، سفاکیت سے شہید کیے جا چکے تھے، اور ان پہ بالکل بڑے ہی برے طریقے سے ایک طرف سے شادیانے بجائے جا رہے تھے، خوشیاں منائی جا رہی تھیں، اور آج جو سچویشن ہمارے سامنے ہے، پاکستان تحریک انصاف کے لوگ زخمی ہیں یا کچھ اگر جو ہے وہ انتقال کر چکے ہیں، کچھ اگر وفات پا چکے ہیں، تو آج ہمیں یہ شادیانے ان کی مخالف سیاسی جماعتوں کی طرف سے بجاتے نظر آ رہے ہیں، جو انتہائی تکلیف دہ بات ہے، انتہائی جو ہے نا وہ الارمنگ سچویشن ہے پاکستانی قوم کے لیے کہ یہاں پر ہم اس نہج پر آ کر کھڑے ہو گئے ہیں کہ ہمیں لاشیں اور پاکستان کے اپنے ہی بھائیوں کا خون اتنا سستا نظر آ رہا ہے کہ اگر ایک طرف سے گرتا ہے یہ خوش ہو جاتے ہیں، اس طرف سے گرتا ہے تو یہ خوشیاں منانا شروع کر دیتے ہیں۔ دونوں صورتوں میں انتہائی قابل مذمت حرکت ہے اور انتہائی تکلیف دہ بات ہے۔ سوچنا یہ پڑے گا کہ یہاں تک بات گئی کیوں؟ کیا یہ معاملہ اتنا بڑا تھا کہ مرنے مارنے پر بات چلی جائے؟ بالکل نہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے بانی عمران خان صاحب کو سوچنا چاہیے کہ دنیا کے اندر تمام لیڈرز جیل میں جائیں تو لیڈر وہی ہوتا ہے جو اپنے کارکن کو بچانے کی فکر کرتا ہے، اپنے کارکن کو محفوظ رکھنے کی، تکالیف سے بچائے رکھنے کی بات کرتا ہے اور کوشش کرتا ہے۔ لیکن آپ پاکستان کی تاریخ کے شاید پہلے لیڈر ہیں جو جیل میں گئے ہیں تو اپنے جیل سے باہر آنے کے لیے اپنے کارکنان کا خون پیش کرنے سے بھی باز نہیں آ رہے۔ یہ انتہائی تکلیف دہ بات ہے۔ پاکستان کے اندر تمام لیڈرز جیل میں رہ چکے ہیں، میں آپ کے جیل میں جانے کو بھی کسی صورت مناسب عمل قرار نہیں دوں گا۔ بالکل قابل مذمت ہے جو آپ کو جیل میں بند کیا گیا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ معاملہ اس نہج کا نہیں ہے کہ پاکستان کے بچوں کو مروا دیا جائے، پاکستان کے بچوں کا خون پیش کر دیا جائے، اور ریاست کو بھی سمجھنا چاہیے کہ یہ معاملہ اس نوعیت کا نہیں ہے، اس لیول کا نہیں ہے کہ ہم اپنے ہی لوگوں کا خون گرانے پر آ جائیں۔ سب سے پہلے اس بات کی طرف آتے ہیں کہ یہ فائنل کال دینے کے بعد تحریک انصاف نے کہاں کہاں پہ غلطیاں کی اور موجودہ حکومت نے کہاں کہاں پہ غلطیاں کی۔ سب سے پہلے موجودہ حکومت کی غلطی یہ تھی کہ تحریک انصاف جو کہ خود کہہ رہی تھی کہ ہم ایک پرامن احتجاجی تحریک کو لیڈ کرنا چاہ رہے ہیں، ایک احتجاجی تحریک جو پرامن رہے گی اس کی طرف بڑھنا چاہ رہے ہیں، تو اس کو روکنے کے لیے حکومت نے بے انتہائی لیول پر جا کر جو اقدامات کیے وہ انتہائی قابل مذمت تھے، اور پاکستان کے جو لوگ ہیں، پاکستان کے جو عوام ہیں، ان کے بنیادی انسانی حقوق کو سبوتاج کر
کرنے کی ایک کوشش تھی۔ اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کی گئیں، لوگوں کو ان کے جائز آئینی جمہوری حق سے محروم کرنے کی کوشش کی گئی۔ یہ بھی کسی صورت بھی جو ہے وہ اس کو ڈیفینڈ نہیں کیا جا سکتا اور اس پہ بات نہیں کی جا سکتی کہ یہ درست کیا۔ اس دوران نارووال کے اندر ایک تحریک انصاف کا ورکر چھت سے گر کر اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی، کیونکہ اس کے پیچھے پولیس پڑی ہوئی تھی اس کو گرفتار کرنے کے لیے۔ اس کے بعد جب احتجاج شروع ہوتا ہے تو تحریک انصاف کے لوگوں کو حکومت کی طرف سے متعدد بار مذاکرات کی دعوت دی جاتی ہے، مذاکرات باقاعدہ شروع ہو جاتے ہیں اور تحریک انصاف کی لوگوں کو باقاعدہ کافی سارے جو ہیں وہ پیکیجز دیے جاتے ہیں کہ یہاں 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 یا یہاں، لیکن تحریک انصاف کی تمام تر قیادت کی چاہنے کے باوجود تحریک انصاف کے لوگ ڈی چوک پر جانے کے لیے بضد رہے۔ یہ ضد صرف ایک سیاسی شخصیت کی طرف سے تھی جو سیاست میں آئے صرف چند گھنٹے کی لیڈر تھیں، اور انہوں نے اپنی تمام تر سیاسی قیادت کی نفی کے باوجود سب نے انکار کیا کہ ڈی چوک کی طرف نہیں جانا چاہیے۔ حکومت اچھی ہمیں جو ہے نا وہ ڈیمانڈز ہماری پر اچھی طرح سے ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار ہو رہی ہے اور ہماری باتیں ماننے کے لیے آمادہ ہو رہی ہے، تو ہمیں حکومت کی طرف سے فراہم کردہ جگہ پر احتجاج کرنا چاہیے۔ بریسٹر سیف کے مطابق عمران خان نے بھی اس بات پہ رضامندی ظاہر کر دی تھی کہ احتجاج جہاں حکومت چاہ رہی ہے وہاں پہ کر لیا جائے، لیکن عمران خان یعنی اس کی رہائی اور ان کے ساتھ جو دوسرے قیدی ہیں ان کی رہائی سے کم پر رضامندی نہ دی جائے۔ لیکن اس کے باوجود بشرا بی بی کا اس بات پر بضد رہنا کہ ہم نے ڈی چوک ہی جانا ہے، ہر صورت جانا ہے، ہر حال میں جانا ہے، چاہے زندگی کی آخری بازی لگانی پڑ جائے، یہ انتہائی افسوسناک اور تکلیف دہ بات تھی، اور پاکستان تحریک انصاف کی تمام تر سیاسی قیادت کو ٹھینگا دکھانے کے مترادف تھا کہ آپ کی ہمارے ہاں کوئی ویلیو نہیں ہے، کوئی وقت نہیں ہے، جو بات مرضی کر لو، ہم ماننے والے نہیں ہیں، بات وہی ہوگی جو بشرا چاہتی ہیں۔ اور بشرا بی بی جب وہاں لے کے پہنچتی ہیں اور وہاں پہ پھر پولیس کی جانب سے، حکومت کی جانب سے جب فائرنگ یا شیلنگ کا باقاعدہ آغاز ہوتا ہے، جب وہاں پہ باقاعدہ سے آپریشن کا آغاز ہوتا ہے، تو پھر منٹ بھی نہیں لگتا بشرا بی بی صاحبہ بھی وہاں سے فرار ہو جاتی ہیں اور علی امین گنڈا پور صاحب بھی وہاں سے فرار ہو جاتے ہیں، اور وہاں پہ مرنے کے لیے، وہاں پہ گرفتاریاں دینے کے لیے، وہاں پہ زخمی ہونے کے لیے عام آدمی کے جو عام لوگ ہیں، جو عام آدمیوں کے بچے ہیں، جو میری اور آپ کی طرح کے عام لوگ ہیں، وہاں پہ چھوڑ دیے جاتے ہیں کہ اب چھتر آپ لوگ کھائیں۔ یہ کیا یہ جو ہے نا وہ طریقہ کار ہے؟ ایک سیاسی جماعت کو کیا یہ زیب دیتا ہے کہ وہ بالکل آخری سٹیج پر لے جا کر اپنے کارکنان کو مروا دے، اپنے کارکنان کا خون پیش کر دے؟ عمران خان صاحب کو سوچنا چاہیے۔ بالکل آپ پہ بڑا کڑا وقت ہے، آپ پہ بہت مشکل وقت ہے، لیکن اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اس مشکل وقت سے نکلنے کے لیے اپنے بہادر اور اپنے سے مخلص لوگوں کا خون تک پیش کر دیں۔ انتہائی تکلیف دہ بات ہے۔ اس جنجال سے نکلنے کے لیے حکومت اور اپوزیشن کو سنجیدگی کے ساتھ سوچنا چاہیے، کیونکہ عام آدمیوں کے جو بچے ہیں وہ اس اقتدار کی آگ میں اور اس اقتدار کی آگ کے ایندھن بنانے کے لیے قطعاً نہیں ہے۔